بار دیگر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومدبج الإيمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ قال الإمام عليه السلام: إنه قرآن ظاهره عجيب وباطنه عميق۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ سے بہت بیدار لگ رہے ہیں آپ سب، اور بہت ہی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ آپ سب یہاں موجود ہیں۔ جناب سیدہ اور بالخصوص وارث مجلس اعضا امام زمان علیہ السلام، آپ کا تشریف لانا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں حقیقی عزاداری کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمارا یہاں سے سن کے جانا امام اس پہ راضی ہوں، ہمارے پڑھنے سے راضی ہوں، سننے سے، اور مجلس کروانے والوں کی مجلس کروانے سے راضی ہوں۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ اس ممبر سے بیداری مل جائے، اس ممبر سے ان قربانیوں کا مقصد پتہ چل جائے، جو اتنی عظیم قربانیاں، ایک نہیں دو نہیں کتنی 72 جانیں، ایک سے بڑھ کے قیمتی ایک، وہ کس مقصد کے لیے قربان کی گئی؟ دین کے لیے قربان کی گئی، کیونکہ اپنا مقصد واضح طور پہ مولا حسین علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، اور میں شریعت کو اس کی صحیح راستے پہ چلانے جا رہا ہوں۔ اور ہماری مجالس کا ظاہر مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں حرام حلال کا پتہ ہو، ہمیں مقصد حسین علیہ السلام کا پتہ ہو، تو تبھی یہ عزاداری وہ رستہ بنائے گی کہ جو ظہور امام کے لیے ہموار ہوگا۔ تو شریعت کیا ہے جس کو بچانے حسین اتنی قیمتی جانوں کو ساتھ لے کے مدینہ سے کربلا گئے؟ وہ شریعت، وہ قرآن ہے، وہ نماز ہے، وہ احکامات دین ہے، وہ واجبات اسلامی، وہ فروعات دین، وہ اصول دین، ان سب کو بچانے کے لیے مولا نے قیام فرمایا تھا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ اس عزاداری کے توسط سے ہم کتنے شریعت کے پابند ہوئے ہیں، کتنے ہم نمازی بن گئے، کتنے ہم قرآن سے محبت کرنے والے بن گئے، کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے، نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان موجود ہے، یہ قرآن وہ ہے کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ بہت ہی دلکش ہے، اور اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ اسی قرآن سے، جس قرآن سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اس کا تعارف مولا کائنات جو ناطق قرآن ہے، جو وارث قرآن ہے، قرآن کا جتنا اچھا تعارف وہ کروائیں گے کوئی اور نہیں کروا سکتا۔ تو مولا نے کیا تعارف کروایا؟ کیا یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو پڑھنے کو دل نہ کرے، جس کو ہم مہینوں ہفتوں طاق پہ سجا کے رکھے، کھولے ہی نہ؟ مولا کیا فرماتے؟ مولا فرماتے ہیں کس قرآن کو تم رد کر رہے ہو، کس قرآن سے تم غافل ہو؟ یہ وہ قرآن ہے ظاہرہ انیق، اس کا تو ظاہر ہی بہت دلکش ہے، اگر گہرائی میں نہ بھی جاؤ تو اس کا تو ظاہر ہی اتنا دلکش ہے، اور اس کا باطن جو ہے وہ بہت گہرا ہے، اور اس کے عجائب جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لا یفنا عجائبہ ولا ینقضی غرائبہ،
یہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ نہ تو اس کے عجائبات کبھی ختم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے غرائب کبھی ختم ہو سکتے ہیں، کبھی کم نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تُكْشَفُ ظلمات الا بہی، اور ظلمت کے اندھیروں سے قرآن کے بغیر نکلا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن سے تعلق قائم نہیں کریں گے تو رہے ظلمت میں۔ سادہ سے الفاظ میں مولا نے فرما دیے کہ ظلمتوں سے نکلا ہی نہیں جا سکتا الا بہی، مگر اسی قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہر قصیدہ راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، سعادتوں کا راستہ کربلا کربلا، محمد علیہ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا ایسی کوئی عجیب و غریب کتاب مجھے آپ بتا دیں دنیا کی؟ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد یہاں موجود ہیں، ایسی بچیاں موجود ہیں جو جدید تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کوئی سائنس کے میدان میں، کوئی آئی ٹی کے میدان میں، کوئی ٹیکنالوجی میں، کوئی فلسفہ میں، مختلف میدانوں میں لوگ اب تو نکل چکے ہیں۔ کوئی دنیا کی ایسی کتاب دکھا دیں جو ایک ہی وقت میں ہدایت بھی کرے، گمراہ بھی کرے۔ یا تو کوئی کتاب ہدایت کرے گی یا گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ یہ قرآن جو ہے یہ اپنے بارے میں خود بھی بتاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ اور ساتھ یہ بھی نظر آئے گا کہ قرآن اپنے بارے میں کہے گا یضل بہ کثیرا، اسی سے بہت سے گمراہ بھی ہوں گے۔ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے! یعنی جو تقوی اختیار نہیں کرے گا وہ جب اس کو پڑھے گا وہ گمراہی اختیار کرے گا۔ جو امام المتقین کا دامن تھام کے نور ولایت اس کے قلب میں منور ہوگا، پھر وہ قرآن پڑھے گا تو وہ ہدایت لے گا۔ تو اب آپ نے اس سے ہدایت لینی ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی مرضی ہے، امت محمدیہ کی مرضی ہے، چاہے تو ہدایت لے لیں چاہے گمراہ ہو جائیں۔ ایک ہی وقت میں یہ کتاب دو کام کر رہی ہے، اسی لیے ایک کتاب کے ہوتے ہوئے سب مسلمان ایک نہیں ہیں، کیونکہ کوئی گمراہ ہو رہا ہے، کوئی ہدایت لے رہا ہے۔ اس کا ظاہر ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اگر اس پہ ایمان نہ بھی لاؤ تب بھی اس کا ظاہر آپ کو فائدہ دے گا۔ آج سورہ رحمان، کئی ایسے ہیں جو خدا کو نہیں جانتے، سورہ رحمان سے شفا پا رہے ہیں، اور اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اتنے باطن ہیں، قرآن کے اتنے بطون ہیں کہ ہم ہر باطن سے واقف نہیں ہو سکتے، صرف جو وارثان جو معلمان قرآن ہیں وہ اس کے بطون سے واقف ہیں۔ نہ قرآن کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، نہ وارثان قرآن کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، یہ دونوں ایسے گہرے سمندر ہیں۔ شیخ توسی اپنی کتاب امالی میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ یزید بن جعفی جو ہے، جابر بن یزید جعفی، ایک تو جابر بن عبداللہ انصاری ہے، وہ اور ہیں، یہ جابر بن یزید جعفی ہیں، ان سے روایت ہے، جنہوں نے 17 سال تک امام باقر علیہ السلام کی خدمت کی۔ جب 17 سال خدمت کی، حالات ایسے ہوئے کہ اب انہوں نے امام باقر علیہ السلام کو الوداع کرنے لگے۔ الوداع کے لیے جب آئے تو کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی روایت بیان کریں، ایسی حدیث، اپنا کوئی ایسا کلام بیان کریں کہ جو میں جاؤں تو آپ کے شیعوں سے بیان کروں۔ امام نے فرمایا تم 17 سال میرے ساتھ رہے ہو، ابھی بھی تشنگی ہے، ابھی بھی میں کوئی روایت بیان کروں؟ تو وہ جابر کہنے لگا کہ یبنا رسول اللہ، آپ ایک ایسا علم کا سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، آپ ایسا علم کا سمندر ہے جس کی گہرائی تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اسی تشنگی کے ساتھ میں آپ سے طلب کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی کلام بیان کریں، اپنا کوئی کلام بتائیں۔ تو پھر امام علیہ السلام نے روایت اس وقت یہ سننے والی ہے، اور دیکھیے ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق اس روایت کو اپنی معرفت کے حساب سے سنے گا اور اپنی معرفت کے حساب سے ہی قبول کرے گا اور نتیجہ بھی اپنی معرفت سے دے گا۔
جتنی کسی کی معرفت ہوگی. اب یہ کوئی پیمانہ ہمارے پاس اس کا معصومین نے دیا ہے، معرفت کا پیمانہ ضرور دیا ہے، لیکن ہم کسی دوسرے کی معرفت سے آگاہ نہیں ہو سکتے. کیونکہ دیکھیے ان ہستیوں کی جو معرفت ہے اس کا کیا پیمانہ ہے جو ہمیں معصومین نے دیا ہے. میں روایت کو ذرا یہیں روک کے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو محبت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے. ہر چیز کا، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو اتنا بڑا عمل ہے، معرفت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو اس معرفت کا کوئی نتیجہ تو ہوگا. ہر اثر کا کوئی، ہر چیز کا کوئی اثر ہوتا ہے، ہر ایکشن کا کوئی ایکشن ہوتا ہے. تو یہ معرفت کا نتیجہ کیا ہے؟ تو سنیے ذرا ایک روایت کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی من بلغنی حبو من الائمتی من اہل بیتی فقط اصاب اللہ خیر الدنیا والآخرہ، کہ جس کسی کو میرے اہل بیت میں سے میرے جو امام ہیں ان کی محبت آ جاتی ہے جس کے دل میں، اس کے پاس دنیا اور آخرت کی اچھائیاں آ جاتی ہیں. خدا اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے، آخرت بھی دے دیتا ہے. یہ رسول فرما رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں، خالق کائنات کے بعد جس کا سب سے زیادہ بڑا مقام ہے وہ رسول خدا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت میں سے میرے آئمہ کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر دیتا ہے. فلا یہ شک نہ، رسول فرماتے ہیں اس میں شک نہ کرنا، اس میں کوئی شک نہ کرے. فلا یہ شک نہ احد، کوئی شک نہ کرے کہ انہ فی الجنہ، کہ وہ جنت میں ہوگا. لیکن رسول فرماتے ہیں وَلَهُ 20، اس کے لیے 20 خصلتاً، جس کو یہ آئمہ کی محبت، میرے اولیاء کی محبت ملتی ہے، اس میں 20 خصلتیں آ جاتی ہیں. اب جج کر لیں، بیٹھے بیٹھے جج کر لیں، آپ میں وہ خصلتیں ہیں، مجھ میں وہ خصلتیں ہیں، تو ضرور ہم محبت کرنے والے ہیں. اگر وہ خصلتیں نہیں ہیں تو بالکل زبانی دعویٰ ہے، بس دل سے تو نہیں کر رہے. اور پھر یہ بھی بتا دوں، جس میں جتنی خصلتیں ہیں اس کی معرفت اتنی بلند. ضروری نہیں ہے کسی میں 20 کی 20 ہوں، کسی میں 8 ہوں گی، کسی میں 4 ہوں گی، کسی میں 3 ہوں گی، کسی میں شاید 1 ہوگی. نشانیاں بتائیے کہ میرے اوصیہ سے محبت کرنے کی کچھ نشانیاں ہیں، خصلتیں ہیں، اور وہ 20 ہیں. اشرن منہا فی دنیا، یعنی ان میں سے 10 خصلتیں دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہیں اور 10 آخرت میں ظاہر ہوں گی. ہم نے صرف 10 کو دیکھنا ہے کیونکہ ہم تو اس وقت دنیا میں ہیں، ہم تو 10 ہی دیکھ سکیں گے نا. اور ان 10 میں ہم آپ اندازہ کر لیں گے کہ آخرت کی 10 پھر ہم میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. دنیا کی 10 پائی جائیں گی تو آخرت کی 10 ملیں گی. یہ دنیا کی 10 خصلتیں رسول کون سی بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر میرے اوصیاء کی محبت ہوگی وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا. اسے دنیا میں دلچسپی نہیں ہوگی، اسے نہیں پرواہ ہوگی کہ میں کسی جگہ کسی محفل میں جا رہی ہوں، میں نے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں، میری جوتی برانڈ کی، کوئی دیکھے گا میں جوتی اتار کے سائڈ پہ کری ہوئی برانڈ کی ہے یا کیسے ہی سستی دکان سے لی ہے. جو ان چیزوں کو خیال کر رہی ہیں، آپ موجود ہیں، آپ بہتر ججمنٹ اپنی کریں گی، کوئی نہیں کر سکتا. تو ان 10 میں سے دیکھیے اب کتنی ہم میں موجود ہیں. اگر تو یہ چیز موجود ہے تو ابھی اسی جگہ نکال کے پھینک جائیں، اسی مجلس میں آپ وہ چیز اتار دیں اپنے دل سے، دنیا سے بے نیاز ہو جائیں. بے رغبتی یہ ان کی محبت کا نتیجہ ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے ایک صحابی، ان کے چاہنے والے ابو الاسود ان کا نام، ان کا یہ اس وقت کا میں واقعہ بتا رہی ہوں کہ جب مولا کائنات اب اس دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے ظاہراً تشریف لے جا چکے ہیں. تو ابو الاسود یہ چونکہ چاہنے والا تھا، اب جو حاکم شام تھا معاویہ، اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اب علی کے بندوں کو میں اپنا کر لوں. اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ تحفے بھیجنا شروع کر دیا ابو الاسود کو، کیونکہ ابو الاسود کا ایک نام تھا کہ علی کے خاص چاہنے والوں میں ہے. تو وہ تحفے تحائف بھیجا کرتا تھا، اور ابو الاسود جانتا تھا یہ کس لیے بھیجے جا رہے ہیں.
ایک دن اس نے تحائف بھیجے تو اس میں مختلف قسم کے حلوے تھے. ایک حلوہ تھا جو کہ زعفران اور شہد سے بنایا گیا. سوچے کتنا لذیذ ہوگا. زعفران کتنا مہنگا ہے, شہد کتنا مہنگا ہے. ان چیزوں سے جب کوئی چیز بنے گی کتنی لذیذ ہوگی. وہ حلوہ جو بھیجا, مختلف حلوے بھیجے, اس میں ایک حلوہ اس طرح کا بھی تھا. وہ بچی تھی ابو الاسود کی 5 یا 6 سال کی. وہ راغب ہو گئی. بچی کا دل چاہا, اس نے تھوڑا سا اٹھایا اور اس نے کھا لیا. جب اس نے ابھی منہ میں رکھا تو ابو الاسود نے کہا بیٹی تو جانتی ہے یہ کیوں بھیجے گئے ہیں تحفے؟ کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا. بابا نے کہا کہ یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ یہ ہم سے ہمارے امیر کی محبت کو چھیننا چاہتا ہے. تو کیا تم چاہتی ہو؟ تو وہ بچی کی تربیت دیکھے, اس نے منہ سے تھوک دیا اور ایک شعر کہا کہ کیا تو اس حلوے کے ٹکڑے کے بدلے ہمارے مولا علی کی محبت کو ہم سے لینا چاہتا ہے؟ پاک 12 امام کے ہر معصومین کی شان میں حج صلوات. مولا علی علیہ السلام کی محبت بہت قیمتی ہے. آپ سب بہت امیر ہیں, بہت امیر ہیں آپ سب. کبھی اپنے آپ کو غریب نہ سمجھیں. دنیاوی دولت نہیں ہے, برانڈ کے کپڑے نہیں پہن سکتے, پھر بھی آپ غریب نہیں ہیں. آپ مولا کی نظر سے اپنے آپ کو جج کیا کریں, مولا کی نظر سے جج کیا کریں. تو اب وہ بچی نے تھوک دیا. اچھا یہ ایک تربیت ہے, یہ ہے محبت, یہ ہے دنیا سے بے رغبتی. دوسری طرف چلیے ایک مثال آپ کو یہ بھی دے دوں کہ جن دلوں میں یہ ولایت کا نور نہیں ہوتا وہاں پہ کیا حالات ہے. ابو ہریرہ کتنا بڑا راوی, یہ جو ہے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو تو روایتیں بھری پڑی ہیں. یہ 8 ہجری میں اسلام لایا. یہ جو راوی ہے نا ماشاءاللہ سے ہمارے دوسرے مسلک کے جو ہیں اہل سنت, ان کے نزدیک بڑا معتبر راوی ہے ان کے نزدیک. اور یہ 8 ہجری میں اسلام ہے. صرف 2 سال صحبت رسول میں رہا, صحابی بن گیا. اور صحابی بننے سے اتنا اس نے فائدہ اٹھایا کہ روایتوں کی فیکٹری قائم کر دی. صحابی جو بن گیا, اس کو روایتیں کرنے سے خلیفہ دوم نے منع کیا. پہلے اس کو منع کیا, دوسری مرتبہ اس کو روایتیں بیان کرنے کے تازیانے مارے, تیسری مرتبہ اس کو مدینے سے نکال دیا. لیکن 21 ہجری میں جب مدینے کے گورنر کا انتقال, بحرین نکال دیا, بحرین کی طرف نکال دیا. 21 ہجری میں جب بحرین کے گورنر کا انتقال ہوا تو خلیفہ ثانی نے اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا. گورنر بننے کی دیر تھی کہ چند ہی عرصے میں اس نے 4 لاکھ دینار کی دولت جمع کر لی. دینار سونے کا سکہ. سمجھیے کہ 4 لاکھ دینار اگر کسی کے پاس ہے, یہ آج کا وہ بندہ ہے جو ہزاروں لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا مالک, کروڑوں کا مالک ہو گیا. جب خلیفہ کو یہ بات پتہ چلی اس کو معزول کر دیا. پھر جب حاکم شام کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے جب اعلان کیا کہ بنی امیہ کی اور حاکم شام کی شان میں حدیثیں بیان کرنا شروع کرو, لکھو حدیثیں, اور جو رسول کی صحیح حدیثیں ان کو مٹا دو, ختم کرو. اس نے جب حدیثوں کی فیکٹریاں قائم کی تو ابو ہریرہ روایت میں ملتا ہے کہ یہ جاتا تھا حاکم شام کے ہاتھوں کو چومتا تھا اور روایتیں بیان کرتا تھا, بیٹھے بیٹھے روایتیں گھڑ لیتا تھا. ایک مرتبہ حاکم شام کے پاس گیا, جا کے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اپنی پیشانی کو پیٹا, لوگوں کو اکٹھا کیا. جب لوگ اکٹھے ہوئے تو کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میرا حرم مدینہ میں کوہ عیر سے لے کے کوہ سور تک میرا حرم ہے, اور جو میرے حرم میں بدعت قائم کرے گا اس پہ ملائکہ کی, رسول کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک, میں وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے بدعت قائم کی ہے. اب آپ بس یہ اتنی روایت کافی ہے آپ کو اس کی اپروچ کا اندازہ لگانے کے لیے. تو اس سے خوش ہو کے معاویہ نے اس کو مدینے کا حاکم بنا دیا. یہ دنیا داری ہے, یہ یہاں تک لے جاتی ہے انسان کو. یہ اچھے خاصے شب زندہ دار کسے کہتے ہیں؟ جو پوری رات عبادت کریں, جو نماز شب کو قائم کریں, جو علی سے محبت کر کے نماز شب
بن جائے. ابن ملجم عبادت گزار تھا, مولا کائنات کا قصیدہ خواں تھا, دنیا داری نے اس کو ابن ملجم بنا دیا. ڈریے اس چیز سے, ہم تو بھی کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کبھی بھی کچھ نہ بننا. ہمارے لیے شیطان کو تو ہمیں استعمال کرنا بڑا ہی آسان ہے. جو ایسوں کو بھی بہکا کے ابن ملجم بنا دے, عمر بن سعد بنا دے, شمر بنا دے. یہ پیدا شمر نہیں ہوا تھا, یہ پیدا ابن ملجم اس کام کے لیے نہیں ہوا تھا. اس نے خود اس راستے کا انتخاب کیا تھا. اللہ نہیں چاہتا کسی کے لیے جہنم کو انتخاب کرے. تو یہ چیز ہے دنیا سے بے رغبتی. جو اثرات میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس محبت کے اثرات کیا ہیں. آل محمد کی محبت کے اثرات کو سن لیجئے. میں نے اس میں انشاءاللہ پورا خمسہ پڑھنا ہے ادھر ریڈیال ہاؤس میں, اگر آپ چاہیں تو سنیں. سفر کی 5 سے لے کے 10 تک میں نے اسی موضوع پہ پڑھنا ہے. تو یہ اثرات محبت, جب معرفت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں نا, بڑے شوق سے فخر سے کہتے ہیں ہمیں معرفت ہے, ہمیں معرفت. یہ کہنا بہت آسان ہے. اس معرفت کے اثرات کو گنے. میں نے اس کے اوپر ایک جگہ پہلے بھی اس موضوع میں تھوڑا سا میں نے پڑھا ہوا ہے. یوٹیوب پہ میرا چینل ہے, اس کو آپ سنیے گا. آپ یوٹیوب پہ جا کے سیدہ زینب عمران لکھیں تو میرا چینل آئے گا, لبیک یا حسین. اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں, سب تک پھیلائیں, سب کو بتائیں. یہ علم آپ کے حصول, آپ کے توسط سے جتنا علم پھیلے گا آپ کا بھی اندر نیکی میں حصہ ہو جائے گا. تو ضرور اس چینل پہ جا کے آپ سنیے گا. کچھ میں نے ایسے عقیدہ کے اوپر لیکچرز ہیں, ان کو آپ سنیے گا. اب ہر چیز تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کر سکتی, کوشش کروں گی کہ آپ کو کسی نتیجے تک لے جاؤں. تو یہ معرفت کے اثرات جو ہیں یہ بہت طویل بحث ہے, اس میں بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری قوم آدھا میسج لے کے چلے جاتی ہے نا ممبر سے کہ بھئی آپ اتنا سا کام کر لیں گے جنت مل جائے گی, اتنا سا کام کر لیں گے جنت مل جائے گی, 2 آنسو بہا لیں گے جنت مل جاتی ہے. کیونکہ رسول فرما کے گئے حدیث قصہ میں کہ حسین میرا وہ بیٹا ہے جو شافی امتی, میری امت کی شفاعت کروانے والا بیٹا ہے. بے شک شفاعت ہوگی, لیکن ایک جملہ بس میں آپ کو اگر ہدیہ کر دوں تو یہ میری بات والی شروع والی ساری مجلس کا نچوڑ یہ جملہ ہے. اس کو ہر بچی حفظ کر لے, بس یہ جملہ حفظ کر لیں تو مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی. جو جملہ مجھے سمجھ لیجئے کہ مولا کی عطا ہے, میں چاہتی ہوں آپ تک پہنچا دوں. وہ جملہ کیا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت گناہوں کے لیے سند نہیں ہے بلکہ اعمال کی قبولیت کی سند ہے. اعمال ہوں گے تو قبولیت ہوگی, جب اعمال ہی نہیں کرو گے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کی, ہم تو پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے ہیں, ہم تو ایسی قوم ہے رونے کے لیے پیدا ہوئے, بس ہم روئیں گے تو سب کچھ مل جائے گا. نہیں, ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم بھی اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے جس مقصد کے لیے ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے ہمیں بھی عبادت کے لیے ہی خلق کیا ہے, گرچہ عبادت کا ایک ونگ رونا ہے. توجہ فرمائی کہ جب رسول نے فرمایا تھا نا جناب سیدہ کو, میں بات سے بات نکل رہی ہے, وہ روایت ابھی میرے ذہن میں ادھر میں نے آنا ہے. تو جناب سیدہ نے جب فرمایا تھا, جب حسین گود میں آئے تھے تو رسول نے فرمایا تھا کہ اس کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا, تو بی بی غمزدہ ہوئی تھی. تو پھر رسول نے کیا فرمایا تھا, رسول نے فرمایا تھا کہ بیٹا غمزدہ نہ ہو, خدا میری امت کے ایسے مرد ہوں گے جو اس پہ روئیں گے. تو پہلے امت تو بنیے. امت کیسے بننا ہے, جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے امت کیسے بنیں گے, جب تک نماز نہیں پڑھیں گے امت کیسے بنیں گے. تو امت بڑھنے کے لیے بھی تو عمل ہی کرنا ہے. تو اس لیے آدھا پیغام نہ لیا کریں گے بس اتنا کافی ہے تو اتنا کچھ ہو جائے گا. عظمت محمد و آل محمد صلوات تو بس میں مختصر کرتی ہوں کہ ایک اثر یہ ہوتا ہے اس محبت کا کہ دنیا سے بے رغبتی. دوسرا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ دین میں تقوی اختیار کرنا, یہ اس محبت کا نتیجہ ہے.
کہ اگر تو کوئی محبت اور معرفت رکھتا ہے وہ خود ہی تقویٰ اختیار کرے گا. اور اس کا نتیجہ اس محبت کا یہ ہے کہ انسان جو ہے نیکی کے لیے کوشش کرنے والا بن جاتا ہے. سو تو نہیں گئے؟ کوشش کرنا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا آگے آگے ہو جائے، پیچھے جگہ بن جائے گی، تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں. محمد والے محمد صلوات. بس مختصر کر رہی ہوں کہ کوشش کرنے والا جو محمد و آل محمد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو ان کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، اس معرفت کا ایک اثر یہ نظر آئے گا اس کی زندگی میں کہ وہ کوشش کرے گا نیکی کے لیے. ایک مثال ہے کہ ہاں نماز پڑھنی ہے، فرض کریں نماز پڑھنی ہے، لو جی پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا جب پانی آئے گا تو قضا کر لوں گی؟ یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے. اور ایک بندہ آپ کو نظر آئے کہ اچھا پانی نہیں ہے، وہ کوشش کرے گا کہ میں دیکھوں جا کے محلے میں کسی سے پانی مانگ لوں، یا میں پانی خرید لوں. نماز کو حتی الامکان کوشش اس کو قضا کا تو کوئی حکم ہے نہیں، تیمم کر لو بھائی. اب ایک بندہ وہ بس پانی نہیں ہے تو بیٹھ گیا، سو گیا، بس قضا آئے گا پانی تو پڑھ لیں گے. دونوں مثالیں موجود ہیں، ایک میں معرفت کمزور ہے، ایک میں معرفت صحیح نہج پہ ہے، عملی طور پہ معرفت موجود ہے، تو وہ کوشش کرے گا. تو اس کا اثر رسول یہ بتا رہے ہیں کہ میرے آئمہ کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس میں یہ چیز موجود ہوگی. ایک اور اثر اس کا یہ ہوگا کہ وہ دنیا داروں سے بے نیاز ہوگا، لوگوں کی دولت پہ اس کی نظر نہیں ہوگی. عموماً دیکھا یہ کیا ہے کہ اگر انسان کے حالات مشکل ہو جائیں تو وہ دوسروں کے پیسوں پہ نظر رکھتا ہے کہ شاید وہ میری مدد کر دے، شاید وہ اس میں نہ رہے. بلکہ اتنی معرفت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر توکل ہو تو اللہ پہ ہو، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہیے. نیاز مند اگر ہونا ہے تو صرف اللہ کے آگے نیاز مند ہونا چاہیے، محمد علی محمد کے در پہ نیاز مند ہونا چاہیے. وہ عطا کرتے ہیں، وہ جتنا عطا کرتے ہیں کوئی کر نہیں سکتا. تو یہ چند ایک اثرات ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ آخرت میں، جس میں دنیا میں یہ اثرات ہوں گے تو آخرت میں اس کو کیا ملے گا؟ جو 10 چیزیں آخرت میں نظر آئیں گی وہ یہ ہوں گی. رسول فرماتے ہیں کہ جو ان اثرات کے ساتھ آخرت میں آئے گا اس کے اعمال نامے کو اللہ کھولے گا ہی نہیں. اس کے اندر کیا ہے تو کیا نہیں ہے کھولے گا ہی نہیں. اور اس کے اعمال نامے کو تولنے کے لیے کوئی ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا، کوئی ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا، تولنے کی ضرورت نہیں ہے ہلکا ہے یا وزنی ہے. دنیا میں ہی نظر آ گیا ہے، جب دنیا سے یہ 10 چیزیں لے کے آ رہا ہے تو آخرت میں جو 10 چیزیں اس کا اثر ملے گا، نہ تو اس کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا، نہ اس کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، وہ 100 لوگوں کی شفاعت کرنے کے قابل ہوگا. یہ آخرت کے اثرات ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا سن لیتے ہیں تو کیا ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک تو خیر سے تو سوشل میڈیا بڑا کام کر رہا ہے آج کل. اس نے بہت سو کو عالم بنا کے رکھ دیا ہے. ہر بندہ تو عالم بن کے سوشل میڈیا پہ آ گیا. اب وہ جیسی مرضی بات کر دے، جیسی مرضی نتیجہ دے دے، سننے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والے اسے قبول کر رہے ہیں. تو اس سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو بس آپ اچھا سنیں، تھوڑا سنیں، اچھا سنیں، اس کو عمل کریں، دل و دماغ میں اس کو اتاریں. تو بس وہ یزید، وہ جو جابر بن یزید جعفری نے جب کہا کہ مولا کوئی فرمان بتا دیں کہ میں آپ کے شیعوں کو بتاؤں، تو مولا نے کیا فرمایا؟ یہ فرمان بس آپ کو میں ہدیہ کر دوں. مولا فرماتے ہیں بلغنی انی السلام، پہلے تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دو، میرا سلام پہنچا دو. کیسا محبت بڑا سلام ہے. اور یہ صرف جابر بن یزید ہی لے کے ان لوگوں کے لیے نہیں گئے جن کے پاس گئے، ہم تک یہ سلام موجود ہے، کیونکہ آپ کا پیغام قیامت تک کے چاہنے والوں کے لیے ہے، تو سلام بھی قیامت تک چاہنے والوں تک پہنچے گا. تو مولا نے سب سے پہلے سلام پہنچایا، پھر فرمایا کہ اور اس کے بعد میرے چاہنے والوں سے یہ کہنا لا قرابۃ بیننا و بین اللہ، کہ ہماری اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے.
یا لا یتقرب الا بالطاعہ، اللہ کا تقرب اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتا. اور جو من اطاع اللہ وحبنا هو ولینا، جو اللہ کی اطاعت کرے اور پھر ہم سے محبت کرے تو وہ ہمارا دوست ہے. من عصى اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، لا ينفعه حبنا، اسے ہماری محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. توجہ ہے، صلوات پڑھیں. وہاں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. مجلس میں ریکارڈ کر رہی ہوں، اس میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گی، آپ اس پہ بھی جب چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ سن سکتے ہیں. تو اب امام علیہ السلام صاف بتا دیا انہوں نے کہ میرے ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. من اطاع اللہ وحبنا هو ولینا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، ہم سے محبت کرے گا تو وہ ہمارا دوست ہے. یعنی میں نے وہی جو جملہ آپ کو بتایا کہ ان سے محبت جو ہے وہ اعمال کی قبولیت کی سند ہے، گناہوں کی سند نہیں ہے کہ اب ہم محبت کرنے لگے تو جو مرضی گناہ کر لے وہ بخشوا لیں گے. آدھا پیغام ممبر سے نہیں دینا چاہیے. تو امام علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. جو ناطق قرآن ہے ان کی گہرائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. جو قرآن ہے اس کے مطالب کو وہی سمجھ سکتا ہے جو امام المتقین ہے، اور امام المتقین کی بات کو وہی سمجھے گا جس نے امام المتقین کے دامن کو تھام رکھا ہوگا. کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جو ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف مطہر ہی چھو سکتے ہیں. چھونے کا مطلب یہ کہ اس سے ہدایت صرف وہی لے سکتے ہیں. تو اب میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ عموماً ہمارے درمیان ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے، کیونکہ میں مجلس جو ہے نا بہت زیادہ نعرے شاید نہ بھی لگے لیکن میرا مقصد پیغام پہنچانا ہوتا ہے. کچھ مغالطے ہوتے ہیں ان کو دور کرنا میرا مقصد ہوتا ہے. چاہے مجھے اس کے لیے مجمع سوتا ہوا بھی نظر آئے تو جس نے سننا ہے اس نے سن لینا ہے، سننے والے چار بھی سن لیں گے تو مجلس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. محمد صلوات. دیکھیے ہم بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، بہت سی دعائیں ہماری روٹین میں ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی عبادت گزار ہیں، نمازی ہیں، لیکن ہم غور کیے بغیر آگے گزر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں. بہت سی معرفتیں ہمیں نہیں پہنچ سکتی اس لیے کہ ہم غور کیے بغیر آگے چلے جاتے ہیں. ماہ رمضان میں آپ قرآن تب تو کھولتے ہی ہیں نا سب. چلیں کوشش کریں روزانہ کھولیں، ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 دفعہ کھولیں. آپ کبھی سچے محبان آل محمد کے احوال میں آپ کو بتاؤں، ایک ایک شب میں ایک قرآن پڑھ پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کرتے ہیں. پھر ان کو منزلیں ملتی ہیں، پھر ان کے ہاتھوں میں ان کی زبان میں تاثیریں آتی ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے. تو ہماری محبت اتنی ڈھیلی سی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں تاثیر نہیں، دم کرتے ہیں کسی کو آرام ہی نہیں آتا. تو یہ چیزیں محنت سے آتی ہیں. تو اب یہ قرآن جو ہے اس کی اب ماہ رمضان میں جب قرآن پڑھیں گی تو امید ہے کہ اس سے پہلے چھوٹی سی دعا معصوم نے بتائی ہے، اس کو پڑھ کے قرآن کا آغاز کیا جاتا ہے. اور روٹین میں بھی آپ جب بھی قرآن کھولیں وہ 3-4 لائنوں کی دعا اگر پڑھ کے قرآن پڑھیں گے تو آپ کا قلب روشن ہوگا، آپ کے آگے سے حجابات ہٹ جائیں گے. یقین کیجئے میں ممبر کی ذمہ داری سے یہ بات کر رہی ہوں. تو اب عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم قرآن اتنا کیوں کھولیں، آخرت میں فائدہ ہوگا. آخرت کس نے دیکھی، پہلے دنیا کی فکر تو کریں. دنیا کی ہمیں زیادہ فکر ہے کیونکہ ہم اس میں رہ رہے ہیں، اس کا ہمیں سامنا ہے، اس لیے ہم زیادہ اسی کی فکر میں غلطان رہتے ہیں. یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا ہی آخرت کے لیے وقت بچے گا تو کچھ کریں گے، وقت ملے گا تو قرآن پڑھوں گی، پہلے میں دنیا کے امور مینیج کروں. ایسا نہ کریں. اپنے وقت کو اس طرح سے متوازن کریں کہ جس طرح سے آپ ایک دن ہانڈی پکائے بغیر نہیں رہ سکتے، قرآن پڑھے بغیر بھی آپ کو گزارا نہ ہو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ ایک دن گھر میں کھانا نہ پکائیں، گھر والے جینے دیں گے، اس لیے آپ سب سے پہلے کھانے کو اہمیت دیں گی. میں یہ پہلے پکا لوں، اس کے بعد تھک جائیں گے، چلو جی اب تو قرآن کی آمادگی نہیں ہو رہی. اب اتنی ہی تکلیف اس بات کی ملے کہ قرآن بھی میں نے اسی طرح سے نہ پڑھا تو پتہ نہیں معصومین کتنے ناراض ہو
جائیں گے. بچوں کی ناراضگی کی فکر ہے، مولا کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے. یہ ہماری معرفت کی سٹیج میں بتا رہی ہے. ہم ابھی اس سٹیج پہ ہیں، ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کے لیے ہم زیادہ فکر کر لیں کہ قرآن پڑھا ہوا تو آخرت میں کام آنا ہے. جیسے ہم نے علی کو قبر کے لیے رکھا ہوا ہے کہ قبر میں علی آئیں گے، قبر میں حسین آئیں گے، قبر منور ہو جائے گی. بھئی دنیا میں علی اور حسین کی باتیں مانو گے تو قبر میں کام آئیں گے. اتنی ڈھیلی سلوات، پتہ نہیں آپ تو باتیں بڑی سخت ہے میری، ذرا سلوات تو جاگتی بھی پڑے. اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات. بس مومنات اس دعا پہ میں غور اس لیے کروا رہی ہوں کہ پریشان نہ ہو. قرآن اور اہل بیت یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے. جب دنیا میں وابستہ ہوں گے تو یہ دنیا بھی دیں گے، یہ آخرت بھی دیں گے. ہم اس دعا پہ اگر غور کر لیں نا، اس دعا میں کیا فرماتے ہیں معصوم کے قرآن شروع کرنے سے پہلے یہ دعا مانگو کہ یہ قرآن آپ کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن سے پہلے، اس کی تلاوت سے قبل یہ دعا مانگو. اللہم بالحق انزلتہ وبالحق نزل، اللہم عظم فیہ رغبتی واجعلہ شفاء لصدری ذہابا لغمی وہمی وحزنی وقوی جمل بہی وجہی وقوی بہی جسدی وثقل بہی میزانی وارزقنی تلاوتہ اناء اللیل واطراف النہار بحق محمد واہل بیتہ ابرار الاخیار الاطہار. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کے ترجمے میں آپ دیکھیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ یہ چیزیں مانگو، قرآن یہ کچھ دے سکتا ہے. وہ کیا کیا ہے کہ اے خدا تو نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق اس کے ساتھ ہے. یعنی ہر زمانے میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن نہ کھولے. میں ایک مثال بچیوں کے لیے دوں. کوئی یہ کہے، کوئی بچہ یہ کہے کہ میں نے آم تو کھایا ہے لیکن اس کا میٹھا نہیں کھایا. بھئی آم کھاؤ گے تو میٹھا بھی ساتھ ہی ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آم کھائے اور کہے مجھے اس کی مٹھاس نہیں آئی؟ یہ قرآن اور اہل بیت کا ساتھ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علی علی تو کریں قرآن کو ایک دفعہ بھی نہ کھولیں؟ کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو اب دعا کیا معصوم بتاتے ہیں کہ اس قرآن کو یہ تو نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، میری رغبت اس میں بڑھا دے، اس کی طرف میری رغبت بڑھا دے. یعنی کیا؟ وہ یہ کہ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے. اللہ سے ہمیشہ یہی نہ مانگا کر یا اللہ گھر چھوٹا ہے تو بڑا کر دے، کپڑے اس طرح کے بنا دے، دولت نہیں ہے قرضہ اتار دے، یہ کر دے. اللہ سے توفیقات مانگا کریں. ہمیں اللہ سے توفیقات مانگ، کیونکہ ہدایت من جانب اللہ، ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے. رغبت مانگے کہ اے اللہ میری رغبت بڑھا دے اس قرآن میں. وَاجْعَلْهُ نُورًا لِبَصَرِي، اس کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، اس کے ذریعے سے میری آنکھوں کو روشنی دے دے. یعنی اگر کسی کی نظر کمزور ہے وہ قرآن میں نگاہ ڈالے گا، اس کی نظر تیز ہو جاتی ہے. یہ آخرت کا فائدہ تو نہیں ہے نا، دنیا کا فائدہ نا. اس نظر کی ضرورت تو دنیا میں ہے. اب کیا معصوم فرماتے ہیں؟ بصیرت نہیں مانگ رہے، بصارت مانگ رہے ہیں. وَاجْعَلْهُ نُورًا لِبَصَرِي، اس کے ذریعے سے میری بصارت تیز کر دے. اور وَذَهَابًا لِغَمِّي وَهَمِّي وَحُزْنِي، اور میرے غم، ہم، حزن، ساری مصیبتیں اس کے ذریعے سے دور کر دے. مصیبتیں تو اسی دنیا میں ہے نا، آخرت میں جنت میں تو کوئی مصیبت اور غم و حزن نہیں ہوگا. یہ دعائیں کی قرآن ہمیں بھی دنیا دے رہا ہے.
اور اس کے ذریعے سے جمل بہی وجہی میرے چہرے کو خوبصورت بنا دے. کوئی کریموں پہ پیسے لگاتے ہیں نا کتنے زیادہ, کتنے پیسے فیشل پہ لگتے ہیں. بھائی قرآن پڑھو, چہرے پہ ایسا نور آئے گا, ایسی خوبصورتی آئے گی. جمل بہی وجہی, اب یہ دنیا کی نعمت ہے تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں قرآن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. جمل بہی وجہی, اس کے ذریعے سے میرے چہرے کو خوبصورت بنا دے, اور اس کے ذریعے سے قوی بہی جسدی, میرے جسم کو مضبوط کر دے, میری بیماریوں کو دور کر دے. اور صرف ایک دعا ہے جو آخرت کی اس میں موجود ہے قرآن کے پڑھنے میں, بس ثقل بہی میزانی, اس کے ذریعے سے میرے میزان کو وزنی کر دے, میرے نامہ اعمال کو وزنی کر دے, اور مجھے توفیق دے میں اس کی تلاوت کروں رات کے وقت, اناء اللیل و اطراف النہار, صبح و شام, حتیٰ کہ رات بھی ہو جائے تو میں اس کی تلاوت کروں. کتنے غافل ہیں ہم اس قرآن کی برکتوں سے. تو بس ہم اندازہ کرتے جائیے کہ اس محبت کے اثرات کتنے ہم میں پائے جا رہے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے اور آل محمد جو ہے, یہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں. دنیا میں ان کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے, دنیا میں دامن. اور متقی جو ہے اس قرآن سے ہدایت وہی لے گا جو امام المتقین کی محبت دل میں رکھ کے تلاوت کرے گا, وہی اس کے فائدوں سے فیض یاب ہوگا, وہی اس کی برکتوں سے مستفید ہوگا. کیونکہ اس کو سمجھا ہی ہو سکتا ہے جو خود متقی ہوگا, جو امام المتقین ہوگا وہی سمجھا سکتا ہے. مامون الرشید نے ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام سے وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے, میرا خیال ہے مجھے مسائل کی منزل کی طرف آنا چاہیے. چلے میں ایک چیز آپ کو ہدیہ کر دوں تاکہ مزید آپ کی معرفت بڑھ جائے, اس کے بعد مسائل کی منزل کی طرف آؤں گی. تو امام علی رضا علیہ السلام سے, یہ بھی میں قرآن کے حوالے سے آپ کے مزید قلوب کو منور کرنے کے لیے واقعہ ہدیہ کر رہی ہوں. اس نے امام علی رضا علیہ السلام سے ایک سوال کر دیا, اور یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا, آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا اور معرفت مزید بڑھ جائے گی. امام علی رضا علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ یبنا رسول اللہ, انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں, آپ کے عقیدے کے مطابق ہم اسی عقیدے پہ نا جس پہ 12 امام ہیں, تو یہ تو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں نا جو انبیاء پہ بھی گناہوں کو تھوپ دیتے ہیں, فلاں نبی نے یہ کیا, فلاں نے وہ گناہ کیا, فلاں نے وہ. ہم کہتے ہیں نہیں, انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں. ہاں پتہ ان سے ترک اولا ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے اماموں کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. تو اب یہ مامون الرشید کہنے لگا, کہنا تو اس کو مامون غیر رشید چاہیے, یہ کب ہدایت پہ تھا. تو کہتا ہے کہ آپ بتائیے مجھے کہ قرآن میں تو اللہ نے یہ آیت بھیجی, آپ کہتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں, تو ابراہیم نے یہ سوال کیوں کیا کہ اللہم آرنی کیفا تحیی الموتی, کہ اے خدا مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے. یعنی دیکھیے آپ اس منزل پہ, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں لیکن ہم فکر نہیں کرتے. آج کیا ہم ایک عام سے, ہمارا ایمان کی کوئی حالت, ہمارے عمل کی کوئی بہت اچھی نہیں ہے, تو کیا ہم بھی اللہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عام حالت کے ساتھ کہ اے خدا مجھے تو اطمینان نہیں ہے, میں اپنی اطمینان کے لیے, میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تیرے سے کہتی ہوں کہ مجھے تو کوئی معجزہ دکھا, تو ورنہ تو میں شک میں ہوں. ہم نہیں کہہ سکتے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا, ہم تو سارا کتابوں میں پڑھا ہے, یا ہم نے سنا ہے, یا ہم نے پڑھا ہے, اور ہمارا ایمان مضبوط ہے. تو ایک نبی ہوتے ہوئے, ابراہیم جیسا خلیل ہوتے ہوئے, خلیل اللہ ہوتے ہوئے, اللہ سے کہہ رہا ہے آرنی کیفا تحیی الموتی, مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو جب اللہ نے کہا کیوں دیکھنا چاہتا ہے, تو پھر ابراہیم نے کیا کہا کہ لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي, تاکہ مجھے مزید اطمینان مل جائے, مجھے مزید اطمینان مل جائے. تو اب مامون الرشید نے کہا کہ یبنا رسول اللہ, یہ بتائیے کہ ایک نبی ہوتے ہوئے, نبی تو معصوم ہوتے ہیں, تو اس طرح کا سوال کیوں کیا, کہ ابھی وہ اس منزل پہ ہے کہ اطمینان چاہیے, اللہ پہ ایمان نامکمل ہے, آنکھوں سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو اب یہ جو وارث قرآن ہوگا وہی تو بتائے گا کہ ابراہیم نے یہ سوال کیوں کیا. وَقَرْنَا
پورا زمانہ تشنا رہتا، اس سوال کا جواب نہ ملتا اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہوتی. اس لیے ہر زمانے میں حجت خدا موجود رہتی ہے. ہر زمانے میں، اس لیے ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا وجود رکھنا ضروری ہے. تو اب امام نے پھر جواب دیا کہ ابراہیم کا یہ سوال اصل میں، اب ابراہیم کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ جو ابراہیم کا بھی امام ہوگا. تو پھر امام نے بتایا کہ ابراہیم نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ خدا کے لیے کوئی ایمان کمزور تھا، یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ابراہیم نے یہ سن رکھا تھا کہ جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. ابراہیم نے اپنی آزمائش کرنے کے لیے کہ کیا میں خلیل اللہ ہوں یا نہیں، تو میں بھی ایک سوال کرتا ہوں، اگر اللہ پورا کر دے گا تو مجھے یقین ہو جائے گا. تو وہ اطمینان اصل میں اپنے خلیل ہونے کے لیے ان کو چاہیے تھا. اللہ کے لیے تو وہ ایمان اور اطمینان تھا ہی، تبھی تو اللہ نے نبی بنایا تھا. اب وہ اگلی منزلوں کی طرف جا رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس لیے یہ سوال کیا تھا. تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ پرندوں کو ذبح کرو، ان کا گوشت مخلوط کرو، 4 پرندوں کا گوشت. تو پھر کیا کیا تھا جناب ابراہیم نے؟ گدھ، مرغابی، مور اور مرغ، ان کے گوشت کو مخلوط کر کے ان کی چونچیں اپنے ہاتھ میں رکھی، اور پھر جس کو بھی آواز جس پرندے کو دیتے تھے اس کے گوشت کے ٹکڑے اڑ کے بن کے وہ پرندہ اور دانا دنکا کھانے لگ جاتا تھا. تو ثابت ہو گیا نا ابراہیم کے لیے کہ میں خلیل اللہ ہوں. تو پھر امام نے فرمایا وہ اصل میں اس سوال سے اس بات کا اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ کیا میں ہی خلیل اللہ ہوں. تو اب جب ابراہیم نے، مولا فرماتے ہیں، جب یہ منظر دیکھ لیا، پرندے بن گئے، اب جو ان کا علم یقین تھا وہ علم شہود کی منزل پہ آ گیا. اب انہوں نے مشاہدہ کر لیا، اب انہوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا. تو پھر جب یہ واقعات قرآن میں موجود ہیں تو دنیا والوں کی عقل پہ حیرت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام انبیاء سے افضل ہیں، مولا علی انبیاء سے افضل ہیں، تو پھر یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ جب ابراہیم تو ابھی اطمینان کی تلاش میں ہے اور مولا کائنات فرماتے ہیں وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَمْ يَزْدَادُوا ایمانا، اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں علی کے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ معصومین کا ایمان ہے، یہ بس دنیا والوں کی جہالتیں ہیں. امت ہونے کے باوجود، امت کہلانے کے باوجود جہالت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کو تو مانتے ہیں، اگر مولا کائنات یا اہل بیت آل محمد مردوں کو زندہ کرے تو اس میں شک کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا یہ تصرف ہے جو اپنے اوصیاء کو دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے، حق اور باطل واضح ہو جائے. اگر آپ آمادہ ہے تو مولا کائنات کے بہار الانوار سے ایک فضیلت آپ کو ہدیہ کرنا چاہتی ہوں. صلوات پڑھے، مجھے آمادگی کا اندازہ ہے. بہار الانوار میں عمار یاسر یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں مولا کائنات موجود تھے، اور یہ غالباً اسی دور کے جب آپ خلیفہ ہیں، ظاہراً خلافت میں موجود ہیں. تو ایک عرب عمار یاسر کہتے ہیں کہ عرب آتا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے، اور آ کے جب مولا اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہے، صحابہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ عرب آ کے کہتا ہے کہاں ہے وہ ہستی کہ جس نے لوگوں میں اپنی فضیلتوں کو منوایا ہے اور شجاعت کا علم گاڑا ہے، کون ہے وہ ہستی؟ تو مولا کائنات اس عربی سے کہتے ہیں کہ بتا تجھے مسئلہ کیا ہے، تیرا سوال کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو میں اپنے ساتھ ایک مردہ لایا ہوں. ہمارا 60,000 کا قبیلہ ہے، اور ایک جو قبیلے کا سردار ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور 60,000 لوگ 60,000 اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے، ایک دوسرے پہ الزام دے رہے ہیں، اور وہاں فساد کا ماحول بنا ہوا ہے. تو اگر یہ مردہ آپ زندہ کر دیں، یہی بتا دے،
یہی بتا دے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے تو ہمارا قبیلہ بچ جائے گا قتل و غارت سے. تو امام نے اس وقت اس شخص سے یہ کہا، اس شخص کا نام لے کے یہ کہا کہ اے شخص تو مجھے یہ بتا، اے سعد بن ربیع بن فضل بن مدرکہ، تو اگر چاہے تو میں خود تجھے بتا دوں کہ کس نے قتل کیا ہے، اور اگر تمہیں مردے کی زبان سے سننا ہے تو چل میں تجھے اس کی زبان سے سنا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے چونکہ آپ کی فضیلت سن رکھی ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو آپ ایسا کر کے دکھا دیں. اب دیکھیں یہ تاریخ کی وہ حقیقتیں ہیں، ان پہ غور کیا کریں کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولا کائنات نے عمار یاسر سے کہا گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور کوفے کی گلی بازاروں میں اعلان کر دو، من ارادہ ان ینظر ما عطاہ اللہ علی ابن ابی طالب اخا رسول اللہ فیخرج الی نجف غدا، کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب جو کہ رسول اللہ کا بھائی ہے اس کو اللہ نے کیا فضیلت عطا کی ہے، تو وہ نجف کی طرف سفر کرے اور کل نجف پہنچ جائے اور اس فضیلت کو دیکھ لے. تو جب ہزاروں کا مجمع کوفہ میں جمع ہوا، آپ ایک صحرا کی طرف نکل گئے، میت کو ساتھ لیا لوگوں نے، آپ نے میت کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو پکارا، اور جب وہ زندہ ہو گیا اور اس نے مولا کائنات کو سلام کیا تو کوفہ والے حیران ہو گئے. کچھ کا کفر بڑھ گیا اور کچھ کا ایمان بڑھ گیا. جن کی مہریں لگی ہوئی تھی ان کے کفر میں اضافہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. اور جن کے اندر ایمان موجود تھا، مہریں نہیں تھی دلوں پہ، انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا اور انہوں نے اسی وقت ولایت کا کلمہ پڑھ لیا. تو بس مومنات، یہ اسی محبت اور معرفت کے اثرات ہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں. واحد قوم ہے جو عرصہ دینے آئی ہے. آپ وہ منتخب شدہ مومنات ہیں کہ جن کو بی بی نے اپنے بیٹے کے غم میں رونے کے لیے انتخاب کیا. خدا ہمیں حقیقی معرفت اس غم کی عطا فرمائے، اور ہم دست بستہ سب سے پہلے تو امام زمانہ علیہ السلام سے دل میں آپ یہ دعا کریں کہ اے ہمارے امام، جتنی مصیبتیں کربلا میں آپ کے جد حسین مظلوم پہ آئی، ہم ان پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہمیں ہزار زندگیاں بھی ملے اور ہم رو رو کے گزار دیں تو تب بھی ہم ان مصیبتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن کتنا کریم گھرانہ ہے، کیسی غریبہ بی بی ہے جناب سیدہ کہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی بی بی شوق سے قبول کرتی ہے. عزا خانوں میں جاتی ہے، ہمارے حقیر سے آنسوؤں کو بی بی اپنے رومال پر لیتی ہے، اس لیے کہ بی بی چاہتی ہے کہ ان کے بیٹے کے غم میں رویا جائے، اس بیٹے کے غم میں ماتم کیا جائے، اس حسین کے غم میں بی بی چاہتی ہے کہ رویا جائے کہ جس حسین کو بی بی نے چکیا پیس کے پالا تھا. بانی آنے مجلس کی خواہش ہے کہ مولا حسین کی مصیبت کو بیان کرو. میں کہتی ہوں آقا حسین آپ کی کس کس مصیبت کو بیان کروں؟ آپ سید الشہداء، آپ مظلوم کربلا ہے. ایک روایت میری نظر سے گزری مومنات، بڑی سخت روایت ہے. کچھ مقتل کی کتابیں اس روایت کا انکار کرتی ہیں، لیکن میں جس کتاب سے یہ روایت بیان کر رہی ہوں اس میں شک کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ یہ قوم کے ایک استاد ہے آیت اللہ ذہنی، جن ایک استاد محترم ہے آیت اللہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب مدینہ سے مدینہ تک کے حالات میں یہ روایت لکھی ہے. روایت بڑی سخت ہے، اس کو بیان کرنا اور سننا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. مولا حسین علیہ السلام کی مظلومی کی یہ روایت کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مدینے میں
मदीने की गली से गुजर रहे थे। और ये रिवायत पहले मैं बता दूं, इस रिवायत को मजीद 2 किताबों की तहकीक के साथ इस मुअल्लिफ ने बयान किया है अपनी किताब में। तो रिवायत इस तरह से है कि एक मरतबा जाबिर मदीने की गली से गुजर रहे थे और नाबीना थे। उनका हाथ उनके गुलाम ने थाम रखा था और जब ये गुजर रहे थे तो इन्हें एक शख्स ने सलाम किया। जब सलाम किया, जाबिर ने सलाम का जवाब दिया, तो उस शख्स ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। जनाब जाबिर गिरिया फरमा रहे थे। पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। तो जाबिर ने कहा, मैं कब्र रसूल से आ रहा हूँ, मैं रसूल की कब्र से आ रहा हूँ और उनके नवासे हुसैन का पुरसा दे। जब जनाब जाबिर ने सलाम का जवाब दिया, अपना इस वजह बताई कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो मुझे उनका गुलाम था ना जिसने जाबिर का हाथ थाम रखा था, उसने कहा कि ऐ मेरे आका, ये मैंने एक अजीब शख्स देखा है जिसे देख के मेरे जिस्म में लर्जा आ गया है। तो जाबिर ने कहा, क्या देखा उस शख्स ने। कहने लगा, मैंने देखा उस शख्स का चेहरा तारकोल की तरह सियाह है। ये जो सड़कों पे तारकोल डाली जाती है ना सियाह, कहने लगा उसका चेहरा तारकोल की तरह सियाह है, उसके बालों में जैसे आग लगी हुई है और उसके हाथ इस तरह से हैं कि जैसे खुश्क शुदा, यानी अपाहत से या किसी बीमारी से हाथ मफलूज हो गए हो, और उसकी आंखें फटी हुई खौफनाक जैसे जहन्नुमी चेहरा है। मुझे लर्जा आ गया है आका जाबिर, उसका चेहरा देख के मुझे लर्जा आ गया है। इमाम ने जाबिर ने कहा कि फौरन उस शख्स को बुलाओ। जब उस शख्स को बुलाया और जब जनाब जाबिर और वो गुलाम बाजार से निकले जहाँ पे लोगों का रश कम हुआ, तो जाबिर ने उससे पूछा, ऐ शख्स बता तेरी ऐसी हालत क्यों है, जो मेरा गुलाम मुझे बता रहा है, तेरी ऐसी हालत क्यों है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं वो बदनसीब हूँ कि जो मौला हुसैन का सारबान था, उनके ऊँट की लगाम मेरे हाथ में थी। जब मदीने से मौला हुसैन चले थे, जब हुसैन मदीने से चले थे, तब से मैं उनका सारबान था, उनके ऊँट की लगाम मेरे हाथ में थी। लेकिन मेरी बदबख्ती ये कि मैंने उन पे करबला में जुल्म किया। कहने लगा, मेरा नाम बुरीदा बिन वाबिल है, बुरीदा बिन वाबिल मेरा नाम है, और मैंने दौराने सफर देखा था कि हुसैन के पास एक अज़ारबंद है जिसके ऊपर नगीने जड़े हुए हैं। तब से मैंने नजर रखी हुई थी कि मैं ये अज़ारबंद हासिल कर लूं। कहने लगा कि जब यहाँ तक कि मेरी नजर उसी अज़ारबंद पर थी, मेरे जहन में था कि कभी मौका आया तो मैं चुरा दूंगा, लेकिन हुसैन के रौब की वजह से मैं चुरा तो ना सका। यहाँ तक कि शब आशूर आ गई। शब आशूर आ गई तो मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। मैंने देखा कि हुसैन ने सब लोगों को इकट्ठा किया, सब अहले बैत को इकट्ठा किया और कहा कि मैं तुम लोगों से अपना हक बैत उठा लेता हूँ और तुम्हें जन्नत तक की बशारत देता हूँ, तुम लोग चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम लोग अपनी जानें कुर्बान ना करो, तुम लोग अपनी जिंदगियां बचा लो, अपने खानदान वालों के पास लौट जाओ। तो कहते हैं कि इस तरह से जब ये ऐलान किया हुसैन अलैहिस्सलाम ने, लेकिन किसी ने भी वहां से अपनी जगह को ना छोड़ा, यहाँ तक कि फिर वो आका मेरी तरफ मतवज्जो हुए और मुझे कहा, ए बुरीदा तू भी जाना चाहता है तो चला जा, तू अपनी जान को बचा ले। वो इतना मोहसिन था, वो मेरा आका इतना मोहसिन था, लेकिन मैं ऐसा संग दिल था कि मैं चोरी का इरादा रखे हुए था। तो कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि अब जान चली जाएगी तो मैंने ऐसी यही बेहतर समझा, तो उस वक्त आका हुसैन ने ऊँटों को भी मेरे हवाले किया, मेरे जो ऊँट थे वो मेरे हवाले किए और मैं चला गया वहां से। जब रोजे आशूर आया, मैं अपने ऊँटों को लेके करबला से निकल गया और एक शर्की जानिब तख्तानी जगह है, वहां मैंने ऊँटों को छोड़ दिया। तो कुछ जब शाम शुरू हुई तो एकदम से मैंने देखा कि सूरज की टिकियां स्याह हो गई, सुर्ख आंधियां चलना शुरू हो गई और जैसे आसमान से खून बरसना शुरू हो गया। मैं परेशान था कि ये क्या माजरा हुआ। मैंने ऊँटों को एक दूसरे के साथ बांध के सहरा में छोड़ दिया। मैं करबला वापस आया तो मैंने लाशों के टुकड़े मैंने लाशों के टुकड़े देखे, यहाँ तक के वो वाले हसीन चेहरे जो शब आशूर तक मौजूद थे, उनके जब मैंने इस तरह से बेहुरमती देखी, यहाँ तक कि मैं जिसमें नाज़नीन हुसैन तक पहुँच गया। मैंने पहचान लिया कि यही आका हुसैन था जिसने मुकद्दर
ہوگی کہ اگر میں آ ہی گیا ہوں تو میں ازار مت اتار لیتا ہوں. کہتے میں نے دیکھا وہ سیدھا لباس تھا جسم پہ اور میری ازار مت پہ نظر گئی جو کسی کی نہ گئی تھی. جو ہی میں نے ازار مت پہ ہاتھ ڈالا حالانکہ سر تن سے جدا تھا, سروں کو نیزوں پہ سوار کر کے لے جا چکے تھے, تو ایک ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر آیا, وہ آقا حسین کا ہاتھ تھا. میں ڈر گیا کہ اگر یہ شہید ہو چکے ہیں تو ان کا ہاتھ کیوں حرکت کر رہا ہے, چونکہ وہ بے معرفتہ تھا, اس کو معرفت نہیں تھی, اسے یہ نہیں پتا تھا یہ وہی حسین ہے کہ جس نے جب اپنی ماں کے جنازے میں درخواست کی تھی کہ ماں مجھے بلائے گی تو میں آؤں گا, تو حسین کی فرمائش پہ زہرا کی جنازے کے کفن کے بند کھل گئے تھے, دونوں ہاتھ برآمد ہو گئے تھے. آج یہ وہی حسین ہے کہ اس کا ہاتھ اس ہاتھ پہ آیا. وہ کہنے لگا میں اتنا سنگ دل ہو گیا کہ میں نے اپنا ناپاک قدم حسین کے سینے پہ رکھا کہ میں اس ہاتھ کو پیچھے کر لوں اور یہ چیز چرا لوں. وہ کہنے لگا وہ ہاتھ پیچھے نہ ہٹا, یہاں تک شیطان نے مجھے بہکایا کہ میرے پاس ایک چاقو تھا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ انگلیوں کو قطع کیا, ایک میں ملتا ہے ہاتھ کو چپا کیا. وہ کہنے لگا جو ہی میں نے یہ حرکت کی مجھے پشت کی جانب سے سسکیوں کی آوازیں آئی. میں نے مڑ کے جو دیکھا ایک ماں ہے جو رو رہی تھی, اور میں نے اپنے آپ کو وہاں سے چھپا لیا, مقتولین میں چھپا لیا کہ اتنے میں بھی کہتا میں دیکھتا رہا. وہ یہ روایت کر رہا ہے میں دیکھتا رہا کہ پرسن پاک میں سے وہاں پہ خامس آل ابا کے جنازے پہ اس وقت علی بھی تھے, حسن بھی تھے, رسول بھی تھے, زہرا بھی تھی, اور ہر کوئی بیل کر رہا تھا. اور حسین کے بابا علی اتنا دردناک بیل کر رہے تھے کہ اتنا شدید گریہ انہوں نے کیا. گریہ کرنے کے بعد ایک جملہ فرمایا, اے میرے بیٹے حسین کاش میں زندہ ہوتا, کاش میں زندہ ہوتا, میں اپنے کو تجھ میں قربان کر دیتا. اور رسول یہ بیان کر رہے تھے ہائے میرے حسین میں تجھے کس حالت میں دیکھ رہا ہوں, میری امت نے تیری کیا حالت کر دی. اور وہ خاتون اپنے بابا سے کہہ رہی تھی بابا اجازت ہو تو حسین کے خون سے اپنے سر پہ خضاب کر لو. اور رسول اپنی داڑھی کو حسین کے خون سے سیراب کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول نے پوچھا ہے میرے حسین تیری یہ حالت کس نے کی. تو آقا حسین نے فرمایا نانا جان ساربان شکی نے میری یہ حالت کی اور خود کو مقتولین میں چھپا دیا ہے. وہ کہنے لگا اتنے میں رسول میری طرف بڑھے اور بڑھ کے کہا او بے منور میرے بیٹے کے ساتھ تو نے کیسا سلوک کیا, وہ تیرا اتنا اچھا آقا تھا, تو نے کیسا سلوک کیا. اس کے بعد رسول کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے کہ اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کر دے, اللہ تیرے ہاتھوں کو فالج دے دے, اللہ تجھے جہنمی شکل کر دے. کہتا ہے کہ تب سے میری یہ حالت ہے اور میں توبہ کی امید رکھتا ہوں